أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ان گنت درود و سلام. قرآن حکیم کا مقام، جو مقام ذیشان آپ کے گوش گزار کیا ہے، آج کی ہونے والی گفتگو کا یہی موضوع ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا جائے، جو کچھ سمجھا جائے، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا الہ العالمین. ارشاد باری تعالی ہے، لقد جاءکم رسول، تحقیق آ گئے تمہارے پاس رسول، اللہ کے پیغمبر، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے. کس لیے؟ تاکہ خلق خدا کو رہنمائی ملے، ہدایت ملے، اور وہ اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے، راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے. چونکہ ہم اللہ کو نہ دیکھ سکتے ہیں اس دنیا میں، نہ اللہ کے بارے میں ہم کوئی تصور کر سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کی اتباع کر سکتے ہیں. ہم صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع نہیں ہو سکتی. اتباع رسول کی ہوتی ہے جو اپنے قول اور عمل سے ہمارے لیے ایک گڈ ماڈل، اسوہ حسنہ پیش کرتا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اللہ کے حکم کا تابع ہوں جو میری طرف وحی کی صورت میں اترتا ہے. تو اب اللہ کی جو رضا ہے، خوشنودی ہے، وہ اگر ہم حاصل کرنا چاہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا چاہیں تو وہ پیغمبر کے سوا ممکن ہی نہیں، یہ امپاسبل ہے. تو اللہ نے اس پیغمبر کو، رسول کو ہادی بنا کر بھیجا، ہدایت دینے والے. اور یہ اللہ کی سنت طاہرہ ہے، یہ وہ ہمارا رحیم و کریم پروردگار ہے جس نے ہماری اس دنیا کی کامیابی کے لیے اور اخروی کامرانی کے لیے یہ سارے اسباب پیدا فرمائے ہیں. اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہدایت و رہنمائی کا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہو گیا.
تو اس بارے میں جتنا بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر کریں کم ہے، اور ان انبیاء کی ہدایت سے منہ پھیرنا اس سے بڑی بدبختی اور محرومی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی، یہ ناشکری اور اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ تو دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہدایت دینے والا بھی ایسا کامل اکمل بھیجا کہ اسی قوم کی زبان میں ہر امت میں بھیجا، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اور پھر جو بھیجا وہ انہی کی زبان میں بھیجا، اس لیے کہ اگر وہ زبان نہیں بولے گا اپنی قوم کی تو ہدایت کیسے دے سکے گا، وہ اس کی بات کیسے سمجھیں گے؟ تو انبیاء اور رسول کی یہ سنت طاہرہ ہے، اور اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتے ہیں کہ میری راہ میں نکلنے والا جو مبلغ ہے، جو ہدایت دینے والا ہے، راہ دکھانے والا ہے، اس کو اپنی قوم کی زبان اچھے طریقے سے آنی چاہیے، اور اپنی قوم کی زبان میں ہی وہ میرا پیغام کنوے کرے، کیونکہ دوسری زبان میں حق نہیں ادا ہوتا۔ رحمت للعالمین تو بدوؤں کو دیکھ کر ان کا لہجہ اپنا لیا کرتے تھے، حالانکہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتنی پیاری، مبارک اور اتنی کلیئر تھی، اور انا افصح العرب، عرب میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ، لیکن ایک بدوی آتا ہے تو اس لیس من بر من صیام من سفر، اس کی زبان میں اس کو مسئلہ بتا دیا کہ سفر میں روزہ جو ہے وہ نیکی نہیں، لیکن الفاظ ایسے ادا کیے کہ وہ بدو سمجھ جائے۔ تو فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، ہم نے کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا کہ جو اپنی قوم کی طرف آیا اور اس کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں اس نے پیغام الہی پہنچایا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے جو فہم ہیں، ان کا جو شعور ہے، ان کا جو مبلغ علم ہے، اس پر اتر کر ایک جو ہادی ہے، ایک ڈرانے والا، ہدایت دینے والا، وہ تبلیغ کرے اور اسلام، اللہ کا حکم جو ہے وہ پہنچائے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک اور بات، وہ کیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ جو پیغمبر آیا ہے یہ آیا بھی تمہاری نسل سے ہے۔ اب آپ اللہ چاہتے تو کسی فرشتے کو بھی متعین کر سکتے تھے، کسی جن کو انسان پر متعین کر سکتے تھے، لیکن یہ کیا ممکن ہو سکتا تھا جو آج ایک جن جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں یہاں مسجد میں ظاہر ہو، اس کی بات تو سننا کو جا سارے ڈر کر بھاگ جائیں گے، مسجد خالی ہو جائے گی، مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو اللہ نے جو پیغمبر بھیجے وہ بھیجے بھی قوم کے اندر سے، انہی کے خاندانوں، لیکن خاندان بڑے اچھے اور شریف ہوتے تھے، اچھے عالی منصب۔ تو رحمت للعالمین یا جتنے بھی پیغمبر آئے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، سبحان اللہ۔ اور پھر اتنی شان اور قدر و منزلت والے کہ رب العالمین ان کو ایک مقام عطا کرتے تھے معاشرے کے اندر تاکہ سب کی نظریں ان کی طرف۔ اب ایک وقت وہ تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ اور جو تھے سرداران قوم، وہ رحمت للعالمین کی خدمت میں آپ کی توجہ طلب کرنے کے لیے اتنے تحفے بھیجتے، تحائف بھیجتے کہ ڈھیر لگ جایا کرتے، سبحان اللہ۔ یہ مقام اور مرتبہ تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور پیغمبر کے جو صحابہ تھے ان کا مقام ہم تو اس کو اپروچ نہیں کر سکتے، کہ جس نے اپنی زندگی میں ان کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، تو رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اور جس نے اس کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، مر رعانی او مر راہ مر رعانی، اللہ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ایمان کی حالت میں۔ صحابہ کرام سبحان اللہ،
جن کی مدح اللہ عرش بری پہ کرتے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جن کو یہ ٹائٹل مل گیا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اور اللہ نے ان کا ذکر صرف قرآن میں نہیں کیا بلکہ پہلی کتابوں میں بھی کیا. انبیاء اور رسول تو بڑی شانیں تھیں ان کی، لیکن میرے اور آپ کے آقا کے ماننے والے نجوم و کواکب جب ستارے بن کر چمکتے ہوئے سراج منیر کے گرد بیٹھتے تھے، سبحان اللہ، تو انہی کی روشنی سے آج ہم فیض یاب ہیں اور قیامت تک یہ روشنی چلے گی. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. افسوس افسوس کہ اسی امت کے اندر ہی بعض نام نہاد جو اپنے تئیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محب ہیں، اور محب بھی کس کے؟ آل رسول کے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہود سے پوچھو کہ یہودیوں میں سب سے زیادہ افضل طبقہ کون سا ہے، تو فوراً وہ بیک زباں ہو کر بولیں گے کہ اصحاب موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے صاحب ایمان سب سے افضل ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایمان لا کر ان کی زیارت کی. نصارہ عیسائیوں سے پوچھو کہ عیسائیوں میں سب سے افضل طبقہ کون سا ہے، وہ بیک زبان اقرار کریں گے کہ اصحاب عیسیٰ حواری. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس امت کے نام نہاد مسلمان شیعوں سے پوچھو کہ اس امت کا سب سے بدترین طبقہ کون سا ہے، تو وہ کہیں گے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ میرا اور آپ کا رب رحیم و کریم عرش بری پہ یہ کہتا، اعلان کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. دیکھو تعریف، الفاظ دیکھیے، کون کہہ رہا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. عرش بری پہ رحیم و کریم پروردگار میرے اور آپ کے آقا کے متابعین صحابہ کرام کے ایمان کی، ان کے شان کی، ان کے مقام کی، ان کی منقبت کی گواہیاں دیتے ہوئے یہ الفاظ، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا. اے مخاطب، تو دیکھے گا ان کے ایمان کی علامات جو کہ ان کی پیشانیوں پہ سجی ہوں گی، اللہ واحد کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر، رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ ان کی عبادت و ریاضت صرف اللہ الغیوب کی خوشنودی اور رضا کی حصول کے لیے ہے. کوئی دنیا کا مقصد نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی شہرت کے طلبگار نہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کی پیشانیوں میں سجدوں کے نشانات واضح طور پہ پائیں گا. اور ان کی یہ شہادتیں صرف قرآن حکیم میں نہیں بلکہ پہلی کتابوں میں بھی انبیاء اور رسول ان کی شہادتیں دیتے آئے ہیں. صحابہ اکرام کی بات ہو رہی، پیغمبر کی نہیں. مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. اللہ اکبر، ان کی مثالیں بیان ہوئی. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے اسکالر تھے، عالم تھے، جو مسلمان ہوئے تو بعد میں وہ حقائق بیان کیا کرتے تھے اور تورات کی عبارتیں پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے جو میرے اور آپ کے آقا اور ان کے فالورز صحابہ کرام کی شان میں پہلی کتابوں میں لکھی ہوتی تھی. اور ان میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اللہ اکبر، رحمت للعالمین ان کا نام باقاعدہ عبدی المختار لا فظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق. اور آگے لکھا تھا امتہ الحمادون یحمدون اللہ فی السراء والضراء.
ان کی امت جو ہے اس کے جو اوصاف تھے وہ بھی بیان کیے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیغمبر سچے اور سچے کہ صحابہ کی تنقید سے سب سے پہلے تنقید ہوگی میرے اور آپ کے آقا کی، جو ان کے استاد تھے، جن کے گرد وہ ہمہ وقت بیٹھے رہتے اور ان کی موجودگی میں جبریل روح الامین اترا کرتے تھے۔ اور پھر پیغمبر کی تنقید سے میرے اور آپ کے رحیم و کریم رب کی تنقید ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اب دیکھو نا، پیغمبر کا کلام بڑا ہی بلیغ، جیسا کہ میں نے کہا نا، افصح العرب، ایک ایک پیغمبر کی حدیث، سبحان اللہ، اس کو زبان پہ لاؤ، دل میں اس کو جگہ دو، پیشانی پہ اس کو سجا لو، لوگوں کو بتاؤ، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فبلغها كما سمعها۔ اللہ میری اس امتی کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے اور سن کر پھر اس کو اسی طرح حفظ کرتا ہے، کمی بیشی کیے بغیر، اور پھر اسے آگے کنوے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محدثین کے حدیث بیان کرنے والوں کے چہرے اللہ نے اس دنیا میں ہی تر و تازہ کر دیے ہیں، اور یہی وہ چہرے ہوں گے جو میرے اور آپ کے رحیم و کریم پروردگار کو جنت میں دیکھیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، تیرے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ رب ذوالجلال، ہمارا رحیم و کریم پروردگار، جس کو کلیم اللہ نے دیکھنا چاہا اس دنیا میں لیکن نہیں دیکھ سکے، تاب نہیں لا سکے اس اللہ کی تجلی کی، اس لیے کہ وہ نور ہے، اور اس ذات کے سامنے 70,000 پردے نور کے، لو کشفت، اگر وہ ہٹا دے تو جہاں تک اللہ کا نور پہنچے وہاں ہر چیز جل کر خاکستر ہو جائے۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسے جوان پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، فخر موسیٰ صاعقہ، وہ گر جائیں تاب نہ لا کے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ۔ اس پیغمبر کو، اس ذات کو جو اہل جنت ہوں گے، وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والے، جن کو یہ خاص ٹائٹل ملے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، اور ان کے چہرے تر و تازہ ہیں رب کو دیکھ کر۔ اور ایک وہ جماعت ہوگی جو کہ پیغمبر کی حدیث پڑھ پڑھ کے اپنے چہروں کو پہلے ہی تر و تازہ کر چکی ہوگی، ان کو بھی اللہ وہاں جگہ دے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس چیز کو اگنور نہ کیجیے۔ تو رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، دیکھیے مقام صحابہ کا، میری سنت کو جس طرح پکڑنا لازم ہے اسی طرح میرے بعد میرے صحابہ کی سنت کو پکڑنا بھی لازم ہے۔ علیکم بسنتی ای التزموا سنتی، اس کا معنی یہ ہے کہ تم پہ لازم ہے کہ پکڑو، تھامو مضبوطی سے میری سنت اور میرے صحابہ کی، جو بھی مہدیین و راشدین ہیں۔ صحابہ تو ماشاءاللہ سارے راشدین مہدیین ہیں، اور ان میں بہرحال بعض صحابہ کا بعض سے زیادہ مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو پہلے سر فہرست کون ہے؟ خلفاء راشدین، اور ان میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ چار ہیں رحمت للعالمین کی۔ یہ جو حدیث ہے اس میں مجھے اب یاد نہیں پڑتا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہے یا کسی اور نے، بہرحال کسی نے یہ توجیہ بیان کی کہ خیر الناس قرنی خیر القرون، یہ الفاظ صحیح نہیں ہے حدیث میں، اس پر جو سند ہے وہ ضعیف ہے۔ خیر الناس صحیح ہے کہ لوگوں میں سے سب سے بہتر رہنے والے، جس میں وہ رہتے تھے، وہ دور، وہ وقت، وہ زمانہ، وہ کون سا ہے؟ میرا زمانہ۔ کون سا؟ عہد رسالت کا۔ ظاہر ہے کہ جبریل روح الامین آتے تھے اور صحابہ کرام براہ راست پیغمبر سے مستفید ہوتے تھے دین کے احکامات کے بارے میں، اور پھر انہیں اپناتے تھے، پھر انہیں حفظ کرتے تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بھی حدیث ہو تو مجھ سے وہ سیکھ کر اسی طرح آگے پہنچا دو، آپ مبلغ ہیں۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کام دوسرے لوگوں کا ہے، وہ جو بیچارے جو کہ مسجد کی چار دیواری میں رہتے ہیں، محدود ہیں، یہ انہی کا کام ہے، ہمارا کام صرف سننا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ امت کا ہر امتی رحمت للعالمین کو ماننے والا جب وہ حدیث سنتا ہے تو اس پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ پیغمبر کی بات سننے کے بعد اس کو اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ اس کو آگے پہنچا دے، فائدہ اس کا اپنا ہے، وہ ایک مبلغ بن گیا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بھی ٹکڑا اگر پیغمبر کی حدیث کا آپ کو جمعے کے دوران سن لیتے ہیں، اپنے سب سے پہلے ان لوگوں کو سنائیے جن پر آپ ذمہ دار ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آپ سے سوال ہوگا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے جو افراد ہیں ان کو وہ حدیث سناؤ، اور پھر ہر وہ شخص جو آپ کو ملے ان کو وہ حدیث سناؤ، وہ عمل کرتا چلا جائے گا، آپ کا وہ سلسلہ صدقہ جاریہ کا وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور یہاں وہاں تک پہنچ جائے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ بھلائی پر، بہتری پر دلالت اور رہنمائی کرنے والا جو ہے ایسے ہی ہے جیسے اس پر عمل کرنے والا ہے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے بھلائی اور بہتری پر کسی کی رہنمائی کی اور اس نے عمل کیا تو گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ خود بھی عمل کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کو اگنور نہیں کیجیے، جب بھی کوئی حدیث ملے، اللہ کا حکم ملے جو دوسرے کو علم نہیں، پتہ نہیں، آپ اس کو پہنچا دیجیے، خود بھی عمل کیجیے اور اس کو بھی عمل کرنے پر اکسائیے، اور اس کے اثرات انشاءاللہ آپ کے اس دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی۔ تو بتا میں یہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اس پر آپ کسی نے اس کی توجیہ بیان کی ہے کہ آپ کے پاس بیٹھنے والے جو صحابہ کرام شاگرد تھے ان کے مقام اور مرتبے کو واضح کرتی ہے۔ خیر الناس قرنی، لوگوں میں سے سب سے بہتر دور وہ ہے جو کہ میرا دور ہے، جس میں میں ہوں۔ اب آپ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سے ملاقات ہوئے، اور اپنے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چھوڑ گئے جو کہ راشدین مہدیین تھے۔ ان میں خلفائے اربعہ جو تھے وہ سر فہرست تھے، وہ اسی وقت خلیفہ بھی ہوتے تھے، امام بھی ہوتے تھے، خطیب بھی ہوتے تھے، رہنما بھی ہوتے تھے۔ رات ہی میں ایک حدیث پڑھا رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے جو گورنرز تھے اسٹیٹس میں، ساری جتنی بھی آپ کے دور میں خلافت پھیل چکی تھی، ان کو خط لکھا، ان اہم امورکم عندی یا الیہ الصلاۃ۔ یہاں سے اپنا جو ہے لیٹر وہ شروع کیا ان الفاظ سے، سلام علی من اتبع الہدی، کہ آپ کے سارے معاملے بڑے اہم ہیں، کسی کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن ان سارے معاملات کو ایک طرف رکھ دو، ایک طرف صرف نماز کو رکھ دو، میرے نزدیک سب سے اہم معاملہ نماز ہے۔ وہ خلیفہ تھے، خلیفہ راشد، اور ان کی اگر توصیف بیان کی جائے، مناقب جو احادیث میں ہے تو ختم ہونے میں نہ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر جو توجیہ بیان کی، انہوں نے کہا کہ قرنی میں قاف را نون یا چار حروف ہیں، ان کو الگ الگ کر لو۔ اب دیکھو پیغمبر کی جو زبان ہے اس کی فصاحت، انا افصح العرب، ایک ایک جملہ جو ہے اس کو یاد کرو، ازبر کرو، اور اس کے اندر غور و خوض کرو۔ جس طرح قرآن جو بحر بیکراں ہے علوم کا، ہدایت کا، پیغمبر کا فرمان جو بیان ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، یہ تو بیان وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، قرآن وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، دونوں شریعت طاہرہ ہیں اور دونوں وحی ہیں۔ جس نے ان کو جدا کیا وہ گمراہ ہو گیا۔ قرنی، قاف پہلا، اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں۔ قرنی کے بعد را، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملہم ہذہ امہ، اس امت کے ملہم۔
آگے نون، قرنی سے نون، عثمان ذی النورین، خلفائے راشدین کا سلسلہ ہے۔ آگے یا، قرنی، میرا دور، میرا زمانہ، آگے علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں خلفائے راشدین۔ اور اس قاف، را، نون اور یا میں پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا لفظ، اس میں گویا کہ آپ نے یہ خبر دے دی کہ میری موجودگی میں سب سے بہتر دور جو ہے وہ میرا دور تھا عہد رسالت کا، اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کا سب سے بہتر دور ایسے ہی ہے جیسے رسالت کا دور ہے، قرنی، گویا کہ آپ نے ان کو اپنے دور میں شامل کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، اس موضوع پر جتنی بات کی جائے کم ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج اس امت مسلمہ میں نام لینے والے اسلام کا نام نہاد وہ بغض رکھتے ہوئے، بلکہ اگر تفصیل میں جائیں تو آپ لرز جائیں گے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان ہستیوں پر تبرہ بولنا جو ہے وہ ان کے ارکان دین میں سے ایک ہے، والعیاذ باللہ۔ تو پھر کیسے ہم ہدایت یافتہ ہوں گے؟ کس طرح ہم آگے چل سکیں گے؟ پورا قرآن بھی انہی ہستیوں کے ذریعے آیا، پورا احادیث کا ذخیرہ بھی انہی ہستیوں کے ذریعے ہم کے پاس پہنچا۔ ہمارے پاس پھر کیا رہ جائے گا دین کے معاملے میں؟ کس کو ہم حق کی کسوٹی پر پرکھ سکیں گے، اور کس کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ یہ بات حق ہے اور یہ باطل ہے؟ اللہ نے کہہ دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ساری جماعت حق کی جماعت ہے، صاحب ایمان کی جماعت ہے، اور اس کو فالو کر لو۔ جب فالو کرو گے تو آپ نے پیغمبر پاک کو اصل میں فالو کیا اور ان کی اطاعت کی، اور جب پیغمبر پاک کی اطاعت ہو جائے گی تو اس وقت رب العالمین کی اطاعت ہو جائے گی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم چاہتے ہو صحیح سچا اور سچا ایمان تو پھر میرے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کا جیسا ایمان اپنا لو، وہی میں چاہتا ہوں اور وہی صحیح اور درست ہے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح حق کی بات کہنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔